7 دسمبر سن 2004 حضرت کراچی طلبہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے دعا کی حقیقت اور قرآن کا علم۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو پرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میرے عزیزو، میرا آج یہاں پہلی دفعہ آنا ہوا ہے۔ ہمیں بیان سے یہ آیا بھی نہیں تھا۔ مفتی صاحب سے اس دفعہ رمضان میں ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ کا آنا ہو تو ہمارے پاس تشریف لائیں۔ وہ ملاقات سبب میں ابھی ڈھاکہ سے آیا ہوں، اجتماع تھا وہاں، تو ہم گئے تھے پچھلی جمعرات کو۔ اتوار کے دن دعا ہوئی، آج میں کوئی 4 بجے پہنچا ہوں، تو مجھے یہاں بہت شدید درد چل رہا ہے 1 ہفتے سے، یہاں سے چلتا ہے یہاں آ جاتا ہے، تو یہ نہ مجھے سونے دیتا ہے، نہ بولنے دیتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ہے ہی کمزور بیچارہ، کیا کیا دعوے کرتا رہتا ہے۔ تو مولانا منصور صاحب سے یہ نظام بنا تھا کہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے حیدرآباد، تو میں کل وہاں جا رہا ہوں، تو جاتے ہوئے کل صبح آؤں گا، بیٹھوں گا، کچھ بات بھی ہوگی۔ کل میرے آنے کا کوئی نظام بن نہیں رہا تھا، تو پھر تھک کے چور چور ہوں، اجتماع کی تھکاوٹ، سارے انجر پنجر، صرف مسافی کافی ہو جاتے ہیں تھکنے سے، اور پھر میرے کو یہاں درد تھا۔ شکر ہے وہاں پٹھان نہیں تھے، وہ جھٹکا دیں بنگالی تھے، پٹھان ہوتا تو میرا درد 4 گنا بڑھ چکا ہوتا۔ پہلے ایک دفعہ میں رائمنڈ میں تشکیلیں کیا کرتا تھا، تو جو نئے بیرون ملک سے جو مہمان آتے تھے ان کے نام لکھنے تھے، ان کی جماعت بنانی، تو دبئی سے ایک جماعت آئی، تو میں ان سے پہلے فاروق اعظم کے نام لکھے، ایک آدمی غالباً رہ گیا، تو مجھے راستے میں مل گیا، تو میں نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ اس نے کہا یہ نام ہے، اور سرحد کا کوئی جگہ بتا۔ کہنے لگا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام طارق جمی ہے۔ کہنے لگا وہ کیسٹ والا؟ میں نے کہا ہاں کیسٹ والا۔ تو اس نے جو مجھے دبایا، میری پسلی نہیں توڑ دی۔ اس لیے یہ تو شکر رہا کہ سارے بنگالی تھے بیچارے، چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بہت تکلیف یہاں نہیں کرتا تو میری ہائی نکلتی۔ تو میں صرف ملاقات کے لیے، حاضری کے لیے، اتنا بڑا ادارہ ہے، آج تک آیا نہیں، آنے کی تمنا تھی، شوق تھا، تو اس لیے میں حاضر آج مفتی صاحب نے کہا تھوڑی بات کریں، صبح حضرات کی برکات کچھ حاصل ہو جائیں، کچھ ہم بھی اپنی بزم تصور کے بند کی وار کھول کے دیکھیں گے، زمانہ ہم پر بھی کبھی گزرا ہے۔ اس لیے میں نے کہا آپ حضرات سے تعارف بھی ہو جائے گا، کچھ ایسی ہلکی پھلکی بات بھی ہو جائے گی۔ تو اسی کے ضمن میں کہیں جاتے ہوئے مجھ سے مسافہ نہ کیجیے گا، مجھے بہت تکلیف ہے، یہ دن میں نے گزارے ہیں میرا اللہ جانتا ہے، ہائے ہائے میری سارا دن چلتی رہتی ہے۔ تو میں میرا ویو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا، علم کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں،
نکلنا کیسا ہونا چاہیے، نکلنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی وہ تو واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ ابو جعفر منصور بڑا عالم تھا، بنو عباس کی بنیادیں ابو جعفر نے رکھی ہیں، وہ بھی بڑا عالم تھا۔ بنو امیہ کی بنیادیں عبد الملک ابن مروان نے رکھی ہیں۔ اس کو ایسا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ لوگوں کے بعد کس سے پوچھا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان سے ہمارے بعد پوچھیا کرنا۔ تو عبد الملک ابن مروان تھا، وہ بھی بڑا عالم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ خلافت وہ بنو عباس کے نصیب میں آ گئی، ابو جعفر خلیفہ بنا۔ ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کوئی آپ کے دل میں خواہش ہے باقی پوری نہ ہوئی؟ ہاں ایک خواہش دل میں لیے پھرتا کیا ہے؟ علم کی محفل ہوتی، حدیث کی مجلس ہوتی، میرے چاروں طرف طلبا کا ہجوم ہوتا اور مجھ سے کہتے امن حد کرتا، کہتے یہ حدیث آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا حدثنی فلان عن فلان۔ کبھی یہ اندر کی حسرت ہے جو باقی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ درباری لوگ شیشے میں اتار لیتے ہیں، بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ سارے کاغذ قلم رواتیں لے کر آ کر ابو جعفر کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور کہنے لگے حدثنا یا امیر المؤمنین۔ تو ابو جعفر نے کہا لستم بہن، لستم بہن۔ لستم بہن کا جو ہمارا یہ محاورہ ہے عربی کا، ہمارے اردو محاورے میں اس کا ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال۔ سنا نا کبھی محاورہ مشہور ہے، اس کے شان نزول کا بھی پتہ ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہو گئی تو شاہ عالم ثانی آخری مغل بادشاہ با اختیار جو پھر بے اختیار ہو گئے، فتوا ایسی کٹ ٹکلی ہوتی، تو اس کا باورچی تھا۔ جب وہاں زوال آیا تو وہ وہاں سے چلا کے جاتا ہوں بہاولپور جاتا ہوں، اس وقت وہاں عباسی حکومت بڑی تکڑی تھی، تو وہاں جا کے نوکری کرتا ہوں۔ راستے میں رنجیت سنگھ کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، 42 برس رنجیت سنگھ نے حکومت کی، دنیا کی مثالی حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی، استحکام کے لحاظ، نظام کے لحاظ۔ تو وہاں اس سے وہ ملتا ہوا چلو، اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بہاولپور جا رہا ہوں نوکری کے لیے۔ کہا میرے پاس کر لو۔ کہا چلو کرنی ہے تمہارے پاس کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا لوگے؟ کہا وہ شاہ عالم تو مجھے 300 روپیہ اور روٹی دیتا تھا۔ کہنے لگا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، میں تو 100 روپیہ اور روٹی دے سکتا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے گزارا ہے کریں گے۔ اچھا میرے گھر کے 16 افراد ہیں، ان کے لیے تم کھانا تیار کرو اور ہفتے کے بعد مجھے حساب کرو۔ تو اس نے پہلے دن مسور کی دال پکائی۔ جو رانی زندہ تھی رنجیت سنگھ کی بیوی، اس نے جب لقمہ لیا آج کس نے کھانا پکایا؟ کہ نیا باورچی رکھا کا پورا ہفتہ دال پکے، پورا ہفتہ مسور کی دال پکی۔ یہاں بھی پکتی ہے، ابھی بتاتا ہوں کیسی پکاتا ہوں۔ تو آٹھویں دن جب رنجیت سنگھ نے کہا حساب پیش کرو تو اس نے 72 روپے کا حساب پیش کیا۔ تو رنجیت سنگھ نے سر پیش لگا رہے ظالم، مسور کی دال سے 72 روپے لگا رہے، کبھی دال کو 2 آنے کی لگی ہے، 71 روپے 14 آنے سے مسالے ڈالے چلا جا تو میرا خزانہ خالی کرے، تیرا میرا وارہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کم درجے کی دال میں پکا نہیں سکتا۔ بیچ میں جیسے واقعہ یاد آ گیا، جب اورنگزیب عالمگیر بنے نا حکمران، تو انہوں نے باورچی کو بلایا تھا کہ میرا کھانا سنا۔ دوپہر کو مونگ کی دال کی کھچڑی
اور رات کو مسور کی دال اور 2 روٹیاں۔ انہوں نے کہا حضور میں شاہ جہان کا باورچی ہوں، میں نے مشک و عنبر و زعفران کی کھچڑی تو پکائی ہے، مونگ کی دال کی کبھی پکائی نہیں، آپ کوئی اور باورچی رکھیں۔ تو وہ 83 کا زمانہ تھا، دلچسپ واقعہ سنا دوں، تو اس نے باورچی رکھا، وہ آگے جب صبح کھچڑی رات کو دال، وہ 8 دن 10 دن کے بعد بھاگ جائیں، 1 رکھا 2 رکھا، جو آئے بھاگ جائے، آخر اس نے تنگ آ کے جو تھا باورچی اس کے ساتھ معاہدہ لکھوایا گیا، 1 سال کم از کم میری نوکری کرنا ہو گیا۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ اندر چکر کیا ہے، میں تو ساری زندگی کا فائدہ۔ جب 8 دن گزر گئے، دال کھاتے کھچڑی کھاتے، تب مر گیا، اب کیا کروں؟ اب بھاگ بھی نہیں سکتا، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ٹک بھی نہیں سکتا، تو اس نے کہا کہ ایک دن سکھا کے نمک ڈال دیا تو مجھے بھگا دے گا، اورنگزیب چپ کر کے کھا گیا۔ اگلے دن بالکل پھیکے پکائے، وہ بھی چپ کر کے کھا گیا۔ اگلے دن برابر پکا دیا، برابر نمک ڈال دیا، تو اس کو بلایا، اب دیکھو گے ایک طریقہ اختیار کر لو، یہ روز روز پر تجربے نہ کرو۔ اس نے کہا حضور میں مر گیا ہوں، کھچڑی کھا کھا کے میرا حشر خراب ہو گیا۔ اچھا اس لیے بس اور تو کچھ نہیں، اچھا کل میری کھچڑی تھوڑی زیادہ پکا دیں۔ تو اپنی کھا کے نا جو بچا تو اس کے 7 لقمے بنائے، 7 وزرات سے کہا ایک ایک لقمہ ایک ایک وزیر کو کہو کہ اورنگزیب نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو اس زمانے میں دستور تھا، کوئی نوکر کسی کے پاس ہدیہ کسی بڑے کا لے کر جاتا تو اگلا خوشی میں اس کو انعام دیتا۔ جب پہلے وزیر نے دیکھا کہ اورنگزیب کا ہدیہ تو اس نے 1 لاکھ اس کو انعام دیا، تو دوسرا وزیر اس نے 7 لاکھ اکٹھا ہو گیا۔ واپس آیا، کیا ہوا؟ کبھی 7 لاکھ مل گیا۔ کب کافی ہے؟ کبھی بہت کافی ہے۔ کب نمک ٹھیک ٹھیک ڈالو گے نا؟ کبھی بالکل ٹھیک۔ تو وہ نکل گیا۔ دوپہر کو کھانے پر مرغ پکا ہوا تھا، رانی گندا نے جب بوٹی اٹھائی تو دیوار پہ مارا، تو کس نے پکایا؟ سنجیو سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا۔ کہا تو عبد الرحمان کہاں گیا؟ کہا اس کو بھگا دیا، اس کو 72 روپے دال پہ لگا دیا، پوری ایسی تھی۔ تو کون ہے بھگانے والا؟ جو اللہ سے نہ ڈرے بیویوں سے تو پھر ڈرتا ہی ہے، بلائے اس کو۔ اب اس کے پیچھے لوگ بھاگے، تو اس کو یہ ایک اڈا ہوتا ہے بھائی پھیرو رائن کے قریب آتا، وہاں اس کو پکڑ لیا، چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں۔ تو اس کے منہ سے پہلی دفعہ یہ جملہ نکلا، یہ منہ اور مسور کی بات اجازت بنائی گیا۔ وہ پکڑے ان سے الجھ گیا، لڑائی ہو گئی، اس میں شہید ہو گیا، واپس نہیں گیا۔ تو خیر میں ایسے دائیں بائیں چلا گیا۔ عبد الرحمان ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال تم کیسے ہو؟ مجھے دھوکہ دیتے ہو؟ کون ہوتے ہیں طلبا؟ انما هم الدنفة ثيابهم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالحجاز تارة بالعراق تارة بالشام اولئک نخلة الحدیث۔ کیا کہہ رہا ہو پاگلو؟ تم آگے مجھ سے سیکھنے۔ طلبا ہوتے ہیں جن کے حال پراگندہ، بکھرے بال، وہ سیدھا کپڑے، پھٹے ہوئے پاؤں، ہوا کے دوش خشک پتے کی طرح بکھرنے والے، سفر کرنے والے، کبھی شام، کبھی عراق، کبھی حجاز، کبھی یمن میں وہ سورج چاند کی طرح گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم کہاں سے آگے مفق ہو؟ سب کو بھگا دیا۔ بہت بڑی دولت اللہ آپ کو دے رہا ہے، لیکن لینے والا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کے نبی نے تشبیہ دی نا، مثل العالم علی العابد کمثل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی مثال عابد پر ایسے ہے فضیلت جیسے چاند چودھویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ اگر آپ کہتے ہیں جیسے سورج کی تاروں پر تو زیادہ ابلغ تھی، کیونکہ چاند کے سامنے تارے تو نظر آتے ہیں، سورج کے سامنے تو تارے غروب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ زیادہ طاقتور ہوتا، اس کی فضیلت زیادہ نمایاں ہوتی۔ آپ نے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ سورج تو ایک حال میں ہے، ایک ہی حجم سے